اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و صحابک یا سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ اور رسول کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم درس قرآن کے سلسلے میں سورہ البقرہ کے 32ویں رکوع کی تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے، اس کی تشریح و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں کل 6 آیات مبارکہ ہیں۔ آیت نمبر 236 تا 240۔ آیت نمبر 243 تا 248، 6 آیات مبارکہ ہیں۔ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل کے احوال بیان کیے ہیں۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا اے محبوب نبی، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ بنی اسرائیل کی بستیوں میں طاعون کا مرض پھیلا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکل کے، بستیوں سے نکل کے جنگل کی طرف دوڑے موت کے ڈر سے۔
تو جب وہ جنگل میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مر جاؤ، وہ سارے مر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس وقت کے نبی، غالباً ان کا نام خرفیل علیہ السلام تھا، ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا، اور وہ اس کے بعد مدتوں زندہ رہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موت سے ڈر کر نہیں بھاگنا چاہیے، خاص طور پر جب جس علاقے میں طاعون کے مرض پھیلے تو وہاں اس بستی میں نہ کوئی باہر سے بندہ آئے، نہ ہی اس بستی سے کوئی بندہ نکل کر کسی دوسری بستی میں یا جنگل کی طرف جائے۔ تو مجاہدین اسلام بھی اسی جذبہ کے تحت لڑتے ہیں کہ موت سے نہیں ڈرتے۔ مومن موت کا انتظار کرتا ہے، موت کی آرزو نہیں کرتا، موت کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ موت بہانہ ہے وصال یار کا، دیدار یار کا۔ موت کے بعد بندہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے قبر میں، اور وہ اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ تو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زندگی بھی عزت اور صحت والی دے اور موت بھی عزت والی دے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کے لیے بہت بڑھا چڑھا کر واپس کرے، اور اللہ تنگی اور کوشش کرتا ہے، اور انہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کتنا لطف و کرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، رزق دیتا ہے، پھر جو بندہ اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے قرض حسنہ لے رہا ہے۔ تو قرض حسنہ تو اتنا ہی واپس کیا جاتا ہے جتنا بندہ لے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا فضل ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کو دگنا کر کے بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں پر کتنا خاص فضل ہے کہ حقیقی مالک بھی وہی ہے، بندے کا خالق بھی وہی ہے، اور بندے کو جتنے بھی روزی مال و دولت وہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے عطا فرماتا ہے، بندہ تو اس کا مجازی مالک ہے۔ تو جو حقیقی مالک ہے وہ مجازی مالک سے قرض حسنہ کہ جو میری راہ میں خرچ کرو گے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے میں قرض حسنہ ہوگا، اور میں صرف اتنا ہی واپس نہیں کروں گا بلکہ اس سے بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ تو اس کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی، تو وہ مطمئن ہوتے ہیں ذہنی طور پر، دلی طور پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، دولت کے کم ہونے کا غم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا للنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ اے محبوب نبی، کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کرو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو۔ بولے ہمیں کیا ہوا
کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں کے تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہ رہا، ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ بت پرستی انہوں نے شروع کر دی، بدعمالیاں ان کی انتہا کو پہنچ گئیں، سرکشی اختیار کر گئے اللہ کی راہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم جالوت مسلط کر دی۔ یہ جالوت جو تھے، یہ قوم جالوت، یہ فلسطین اور مصر کے درمیان بحر روم کے کنارے پر یہ قوم آباد تھی۔ بڑے جنگجو تھے، ظالم تھے، بڑے قوی تھے جسمانی طور پر بھی۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل کی بستیوں پر حملہ کر دیا، ان کی بستیاں چھین لیں، ان میں سے بہتوں کو انہوں نے قتل کر دیا، ان کے بیٹوں کو مار دیا، اور 440 شاہی خاندان کے افراد کو گرفتار کر لیا، ان کو ان کی بستیوں سے نکال دیا۔ اس وقت خاندان نبوت میں ایک بی بی حاملہ تھی، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ان کا نام شمویل رکھا گیا۔ تو ان کو تحصیل علم کے لیے انہوں نے بیت المقدس میں ایک عالم کے پاس بھیجا۔ وہ یہودی عالم دین ان سے بڑا پیار محبت کرتے تھے، وہاں اس نے علم حاصل کیا تو ان کو فرزند کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک رات جب وہ شمویل سوئے ہوئے تھے تو ان کو آواز آئی، پکارا، فرشتے نے پکارا، یا شمویل۔ وہ اٹھے، دوڑ کر اپنے استاد کے پاس گئے کہ استاد گرامی، کیا آپ نے مجھے پکارا؟ اب استاد نے سمجھا کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میں نے نہیں پکارا، نہیں بلایا، تو یہ بچہ ڈر جائے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے پکارا تھا، لیکن تم جا کے سو جاؤ۔ جب وہ دوبارہ جا کے لیٹے تو پھر آواز آئی، یا شمویل۔ وہ دوبارہ پھر اپنے استاد کے پاس آئے کہ استاد جی آپ نے مجھے بلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم جا کے سو جاؤ، اگر اب میں تمہیں پکاروں تو تم میری بات کا جواب نہ دینا۔ تو تیسری بار جب شمویل اپنے کمرے میں جا کے سوئے تو اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، یا شمویل، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا ہے، تو تم اپنی قوم کی طرف جاؤ، بنی اسرائیل کی طرف، اور اللہ کے احکام ان کو سناؤ، دعوت حق دو۔ وہ جب اپنی قوم میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو لوگوں نے جھٹلایا، انہوں نے کہا جی ہمارے میں اتنے اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، تو آپ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی نبوت کیسے عطا فرما دی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، اور تم یہ بت پرستی چھوڑ دو، ظلم کرنا چھوڑ دو، حق کی طرف آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے تو ہم پر ایک بادشاہ مسلط کریں، بادشاہ ہم میں سے بنائیں، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی اجازت دے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہارے انداز جہاد کرنے کے ہیں؟ کیا تم جہاد کر سکو گے؟ تو اس کی قوم کہنے لگی کہ کیوں نہیں، ہم پر جالوت کی قوم جو مسلط کر دی گئی، انہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، ہماری اولاد سے دور کیا، ہمارے بیٹوں کو قتل کیا، ہماری بستیوں کو انہوں نے قبضہ کر لیا، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ تو آپ ایسا کریں کہ ہم میں سے ایک بادشاہ مقرر کریں، ہمارا امیر لیڈر، تو اس کی سرکردگی میں ہم ان سے جہاد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور آپ کو ایک عصا عطا فرمایا کہ اس عصا جتنا قد ہوگا اس بندے کا جس کو تم بادشاہ مقرر کرو گے۔ تو جب اپنی قوم میں وہ عصا لے کے گئے تو انہوں نے حضرت طالوت کو اس قوم کا بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت جو تھے یہ پوری بنی اسرائیل کی قوم میں اہل علم تھے، اور یہ حضرت بنیامین بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ یہ طالوت آپ کے بادشاہ ہیں، یہ آپ کے لیڈر ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں، اس کو آپ نے ہمارے بادشاہ مقرر کر، جب کہ ہمارے میں بہت بڑے بڑے سردار موجود ہیں، تو ان کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے،
تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، کہنے لگے کہ اگر یہ بادشاہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے تو ہمیں کوئی نشانی دیں۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت تھا، جس میں ایک تابوت تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں، ان کے کپڑے تھے، نالین مبارک تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تابوت جو ہے وہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس میں تمام انبیاء کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تصویر تھی کہ آپ نماز کے قیام کی حالت میں کھڑے ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب موجود ہیں۔ تو جب جالوت کی قوم نے بنی اسرائیل کی یہ پھر جو تابوت تھا، صندوق، یہ وراثت در ہر نبی کو کے حوالے ہوتا آیا۔ تمام انبیاء کے ذریعے یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کو جہاں بھی سفر کرتے تھے، جنگ کے لیے جاتے تھے، اس تابوت کو آگے آگے رکھتے تھے، اور بنی اسرائیل کے لوگ اس تابوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور دشمنوں پر اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرماتا تھا۔ تو جب قوم جالوت نے بنی اسرائیل کی بستیوں کو قبضے میں لیا تو وہ یہ تابوت بھی چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے اس تابوت کی قدر نہ کی، نجاست والی جگہ پہ رکھا، بے ادبی کی، جس کی وجہ سے قوم جالوت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے پھر سمجھا یا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تابوت کی جو ہم بے حرمتی کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ نازل ہو رہا ہے، ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک بیل گاڑی پر تابوت رکھا اور اس کو چھوڑ دیا۔ ادھر حضرت شمویل علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے جب کوئی نشانی مانگی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ترکہ کی کچھ چیزیں تھیں۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے بیل گاڑی پر رکھ کر چھوڑ دیا، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ اس تابوت کو بنی اسرائیل میں لے آئے۔ اس سے بنی اسرائیل کے لوگ خوش ہو گئے، حضرت شمویل علیہ السلام کی بات پر انہوں نے یقین کر لیا اور طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ اس کے بعد پھر آگے وہ حضرت طالوت نے جو ان کا لیڈر مقرر ہوئے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل سے 70,000 نوجوان منتخب کیے جہاد کے لیے۔ 70,000 نوجوان لے کے آپ نکلے۔ راستے میں ان کو تکلیف پہنچی، پیاس کی شدت ہوئی، بھوک لگی۔ انہوں نے طالوت سے شکایت کی کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے، ہم تو مر رہے ہیں پیاس سے، بھوک لگ رہی ہے۔ تو راستے میں ایک نہر آئی، نہر سے گزرنا تھا۔ تو حضرت طالوت جو ان کے لیڈر تھے، جو ان کے بادشاہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ جو نہر سے پانی پیے گا وہ ہمیں سے نہیں ہوگا، ماسوائے کہ ایک چلو بھر پانی لے، خود بھی پیے اور اپنے جانور کو بھی پلائے۔ تو 70,000 کے لشکر میں سے صرف 313 ایسے تھے جنہوں نے صرف چلو بھر پانی لیا، یعنی کہ پانی سیر ہو کر نہیں پیا، نہ اپنے جانوروں کو پینے دیا۔ تو وہ جب انہوں نے نہر کراس کی تو جنہوں نے چلو بھر پانی لیا تھا وہ انہوں نے خود بھی خوب پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اور جنہوں نے نہر سے پانی پیٹ بھر کر پیا ان کی پیاس پھر بھی کم نہیں ہوئی، ان کی تشنگی کم نہیں ہوئی۔ وہ اگلے رکوع میں آئے گا کہ انہوں نے کیسے قوم جالوت سے جہاد کیا اور جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، وہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ
باستتاً فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی دی، اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر دی، اور ہم میں سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا، حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا فرمائی، کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یہ کوئی کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ بادشاہی، یہ لیڈرشپ، یہ ٹوٹل اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا فرما دے۔ کوئی بھی بادشاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی مال و دولت کے بل بوتے پہ نہیں دیتا، یہ اس کا اختیار ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ طالوت جو تھے وہ جسم میں بھی زیادہ تھے، طاقتور تھے ان میں سے، اور علم میں بھی زیادہ تھے، ان کے پاس علم اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت بھی دے رکھی تھی۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ جب انہوں نے نشانی مانگی کہ اگر اللہ نے اس کو مقرر کیا، چن لیا، تو پھر ہمیں کوئی نشانی دیں، تو انہوں نے پھر فرمایا کہ وہ تابوت جو قوم جالوت تم سے چھین کر لے گئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے لے آئیں گے، یہ اس کی نشانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے وہ تابوت پیش کر دیا۔ جب تابوت آیا تو وہ خوش ہو گئے، تو ان کو حضرت شمویل علیہ السلام کی بات پر یقین آ گیا کہ یہ وہی تابوت آ گیا جس کا وسیلہ دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دشمنوں پر فتح کی دعا مانگتے تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرماتا تھا۔ تو اگلے رکوع میں آئے گا کہ وہ قوم جالوت کے ساتھ ان کا جہاد کیسے ہوا، اور کیسے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ یقیناً قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، ترجمہ و مفہوم بیان کرنے میں خاص طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، بے ادبیوں، سستیوں، زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں۔ ہم سب کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلی بكل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔